تو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے خود اتار کے بیچوں گا. 25 کروڑ عوام کے کپڑے یہ وہ مطلب ان کی وہ غلط بولنا شروع ہو گئے تھے. دیکھا جائے تو ہم پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ابھی بھی غلام ہی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ابھی بھی غلام ہی ہیں. یہ بتاؤ کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن عوام برداشت نہیں کر پائے گی. ابھی مجھے بتاؤ کہ ایک غریب عوام جو ہے، غریب بندہ ہے، اس کا کیا حال ہے اس ٹائم؟ حال یہی ہے جی. پہلے جو عمران خان صاحب تھے ٹھیک ہے، ہمارے خان ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی انہوں نے ترقی کی تھی، آگے مزید وہ کر رہے تھے. لیکن یہ جو بیچ میں شہباز شریف آ گیا، اس کی وجہ سے دیکھیں ابھی بل آ رہے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، عوام پریشان ہے، خودکشی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تو کر بھی گئے ہیں. کھناپل کا آپ کو واقعہ پتہ ہے. تو ہم سخت مہنگائی سے تنگ ہیں جی. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی کو کم کیا جائے، جو بل ہیں ان کو بھی کم کیا جائے، ٹھیک ہے. تو عوام اس طرح ان سے بھی خوش رہے گی، ٹھیک ہے، اور بھی پھر ان کو ووٹر چوٹے سارے دیں گے، اس طرح سارا نظام چلے گا. نہیں تو یہ جتنی مہنگائی کریں گے ان کو پیچھے سے بھی بدوا لگے گی، آگے سے بھی ان کو اتارنے کا پھر سسٹم کو سوچا جائے گا. نہیں تو دھرنا نکالیں گے پھر صحیح بڑا سا، ٹھیک ہے. تو دھرنا تو نکلا تھا 9 مئی کو، تو پھر وہ سارا اس کا کیا وہ ختم ہو گیا تھا. وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے، تو اس لیے ختم ہو گیا تھا. تو بھی انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ کوئی ہے کوئی نظام ان کا کہ نکالیں گے انشاءاللہ، وہاں آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے اگلا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا غریب عوام کا؟ کیوں نہیں نکل رہے اس ٹائم؟ غریب عوام اس لیے نہیں نکل رہی ہے جی. بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی سے 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے عوام نہیں نکل رہی ہے کہ بھئی اب کیا کرے بندہ، کس کس کو بولے، ٹھیک ہے. ابھی سن رہا تو کوئی ہے نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو یہی عمران خان صاحب ابھی باہر تو آ گئے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ آگے اب دیکھیں کہ وہ جس طرح بولیں گے جی ہاں جی دھرنا نکالو، پھر ہم مہنگائی کے خلاف دھرنا نکالیں گے، ٹھیک ہے. ہم لازمی ہر موڑ پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گولی کھاؤ، تو پہلی گولی انشاءاللہ میں خود کھاؤں گا ان کے لیے. تو ووٹ کس کو دو گے؟ مجھے ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے، صاف ستھری عمران خان کے ساتھ ہے. ایک اور بات یہاں پر پیدا ہوتا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے عمران خان، پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. باقی نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کو جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن غریب عوام برداشت نہیں کر پائے گی. ابھی مجھے بتائیں کہ غریب عوام کا حال کیا ہے؟ غریب عوام کا بہت برا حال ہے. کیا نون والے رہن، پی پی والے رہن، انصاف والے رہن، انصاف نام ہے، یہ سب چور کٹھے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں جو 1200 کا تیار لیتا ہے، اس کے مہینے میں 8 یا 10 چیڑیاں لگتی. وہ تو کعبے کے ساتھ، کعبہ سمجھتے ہو نا، کعبے کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتا. یہ صرف انہوں نے ڈرامہ مچایا ہوا، کر لے کے یہ کھا جاتے ہیں، بعد جا کے محل بنا دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جی. اگلی سال ڈار صاحب کا بیان آیا تھا کہ میں موقع ملا تو ان کا کیا، شہباز شریف کو موقع ملا، اس نے کلو کے 700 روپیہ آٹا بدایا. 150 روپیہ عمران کے وقت میں تھا، اب اس نے 200 روپیہ بتا دیا. پھر ان کو موقع ملا تو یہ عوام کے کپڑے اتاریں گے، ہڈیاں ننگی کر دیں گے. وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے خود اتار کے بیچوں گا. 25 کروڑ عوام کے کپڑے یہ وہ مطلب ان کی وہ غلط بولنا شروع ہو گئے تھے. ان کو بولتے ہیں ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے ہو رہے ہیں، یہ دکھانے کے ہو رہے ہیں. اس کو الو بولتے ہیں، یہ الو کا پٹھا ہے. اتنی بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ عوام برداشت نہیں کر پائے گی. اب مجھے بتائیں کہ غریب عوام کا کیا حال ہے، برداشت کر سک رہی ہے نہیں کر پا رہی؟ غریب عوام کا یہی حال ہے کہ بھائی میرے ٹھیک ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے، اپنا بل جمع کرا سک رہے نہ کرائے. ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ 20-20 ہزار روپے تنخواہ ہے. وہ 20,000 تنخواہ میں 50,000 روپے بل جمع کرائے گی، اپنے گھر کا سسٹم چلائے گی. ٹھیک ہے، وہ تو کہہ جیسے میں نے برداشت کر لیا، عوام کیسے برداشت کرے گی؟ تو یہ بات اس میں سچی تھی یا نہیں تھی سچی؟ اس کے لیے ٹھیک ہے نا، ان کے تو موج لگی ہے، اپنے پاس سے نکالتا ہے. عوام تو مر رہی ہے، عوام کی کلگت نہیں ہوگی، وہ بیچاری نہ بل جمع کرا پا رہی ہے، نہ کچھ سسٹم کر پا رہی ہے، نہ اچھے سے کچھ کھا پی رہی ہے. وہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کی تو موج لگی ہوئی ہے. جو بیچارے غریب عوام ہے وہ تو مر گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے حکمران کو کہ غریب عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم؟ یہی ہے بس، وہ بس کیا پیغام ہے، وہ بس عوام کو اس طرح ماریں گے، عوام مرے گی بس. اور کیا پیغام ہے؟ تو وہ تو موج کر رہی ہے. عوام کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ عوام کیوں نہیں نکل؟ ہماری عوام ہی نا، عوام نکلے تو ڈرامے بازی ہو. عوام نکلتی نہیں ہے باہر آپ دیکھ لو، باہر لوگ نکلتے ہیں تجاج کرتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہے. ادھر سارے بس لیٹے ہوتے ہیں، بس موج مار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. عوام ہی ماری ہے. عوام ٹھیک ہو نا، باندھ دے تو سے نکالے، تو پھر ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے معاملات خراب ہوں. تو آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے کہ عوام کیوں نہیں نکل رہی اس ٹائم؟ یار وجہ یہ ہے، اب نہیں 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ سامنے ساروں کے ذہن میں ہے یا کیا وجہ ہے؟
यार क्या आप देख लो, अब कराची में लोगों ने कितना एहतजाज किया है, हड़तालें की हैं, कोई फर्क पड़ा है? आगे से हुक्मरान कहते हैं जी इतनी महंगाई तो नहीं बढ़ी, जो इतनी इन्होंने एहतजाज कर लिए, इतना कोई मसला तो नहीं है। अब ये बताओ आवाम क्या कर सकती है इसमें? अब हुक्मरान कहते हैं जी इसमें तो कोई इतना मसला नहीं, जो इतनी आपने ये एहतजाज किए हैं, इतने वो किए हैं सिस्टम। कराची में कितनी हड़ताल हुई है, पहिया जाम, पर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अवाम का नुकसान है, वो बेचारी मजबूर है, सारी बात दुकानें बंद करके खाएगी कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही। कैसे निज़ाम चलेंगे यार? अवाम को तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अवाम क्या है, अवाम बेचारी हर बंदा तो नहीं मैनेज कर सकता। अब हर 5 उंगलियां बराबर तो नहीं ना भाई मेरे। बिल्कुल ऐसे ही। हर कैटेगरी के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। अमीरों को फ़र्क नहीं, गरीब बेचारा मर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स था जाना माना, उसने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी मुझे बताएं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक गरीब अवाम क्या मतलब किस मुश्किलात से दो चार है? गरीब अवाम जो है ना जी, अब आप खुद ही देख लें कि एक बंदा है वो अभी यानी कि अपना किचन नहीं चला सकता सही तरीके से, ठीक है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। और एक बंदा 25,000 या 30,000 रुपये बिल लेता है, उसका 20,000 रुपये बिल आ गया, तो वो कहाँ से देगा? और हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेहिस हो चुकी है, और बिल्कुल यानी कि ये नहीं देख रही कि इस अपने आवाम में इतनी ताकत है या नहीं। बस वो कहती है जी वो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, इसके बावजूद कि जो हड़तालें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, गरीब रो रहा है, बुरा हाल हो गया गरीब का, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया। तो अब मसला ये है कि इनको चाहिए कि देखें, अब इंडिया की बात मैं करता हूँ, इंडिया में 3 रुपये यूनिट है, ठीक है, 3 रुपये यूनिट है वहाँ पे, और 3 से लेके 5 रुपये बांग्लादेश में 5 रुपये यूनिट है। सर अफगानिस्तान का बताया ना, जिसने 70 साल 40 साल जंग में रहा है, उधर के अफगानिस्तान तो हमारे से बहुत पीछे था। एक वक्त था, ये ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तकरीबन 10 साल आप पीछे चले जाएं या 12 साल पीछे चले जाएं, तो अफगानिस्तान बहुत पीछे था। इसी तरह अपना श्रीलंका आप देख लें, बहुत डिफॉल्ट हो चुका था। अब ये हालत है कि श्रीलंका हमसे बेहतर है, हमारी मैशत उससे भी तबाह है। असल में देखा जाए तो हम पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन मानने को क्योंकि तैयार नहीं गरीब है। ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, इन्होंने कहा था पाकिस्तान हम आए हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, इसको बचाने के लिए आए थे। लेकिन हम ये समझते हैं जब गरीब को कोई रिलीफ ही नहीं मिला, महंगाई इतनी ज़्यादा, अब आप देखें आज चीनी 200 रुपये किलो तक पहुंच गई, ठीक है, वो तो आने वाले वक्तों में 300 तक पहुंचेगी, आपको ही पता है और मुझे ही पता है। जी हाँ। पेट्रोल का आप देख लें, पेट्रोल आप मेरा ख्याल है 200 300 से ऊपर तजावज़ कर चुका है। अब आप ये देखें कि एक गरीब आदमी है, उसका चूल्हा जलाना महाल हो चुका है, चूल्हा, तो वो आप मुझे बताएं 20-22 हज़ार 25,000 रुपया बिल कहाँ से दे, जबकि उसकी आमदनी ही इतनी है 20-25 के दरमियान जितने भी लोग हैं, ज़्यादा उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन इतनी, इसी तरह इतने ही लोगों के बिल आए हैं। लेकिन हुकूमत ने मतलब कुछ भी रिलीफ नहीं दिया अभी तक। हड़तालें जारी हैं, एहतजाज जारी है। अब ये है कि हम ये जो अभी एहतजाज हो रहे हैं, अभी इसीलिए एहतजाज हो रहे हैं, इसी मकसद के लिए हो रहे हैं कि कोई ना कोई गरीब आदमी को रिलीफ मिल जाए। लेकिन फायदा तो उसका आपको आपके भी सामने है कि उसका फायदा तो कोई भी नहीं हो रहा। फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये मामला जो है ना ये जाएगा, आगे तक जाएगा। हड़तालें जारी रहेंगी, एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन एक बात ये है, थोड़ा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म जो है ना, इसके अलावा जो जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, तो इनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि महंगाई ज़्यादा है। क्योंकि देखें, इनको फ्री पेट्रोल फ्री मिल रहा है, तवानाई इनको फ्री मिल रही है। इसके अलावा इनकी जो तनख्वाहें हैं लाखों में हैं, 8-8 10-10 15-15 हज़ार लाख रुपया इनकी तनख्वाहें हैं। अब आप देखें
لیکن اب غریب آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کی جو ہے نا آمدنی مہینے کی 25 سے 30 ہزار روپیہ ہے، اب وہ 20 ہزار روپیہ یا 15 ہزار روپیہ بل، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ہر ماہ آئے گا، ہر ماہ آئے گا، یہ ہمارے سر پہ سمجھ لے کہ ایک لٹکتی تلوار ہے۔ بندہ رات کو یعنی کہ سو نہیں سکتا، بندہ یہی سوچتا رہتا ہے یار بل آئے گا، بل آئے گا، کہاں سے دیں گے۔ اب یقین کریں بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، انہوں نے میڈیا میں بھی بتایا بچے انہوں نے اسکولوں سے اٹھوا لیے، بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، جبکہ یہ کہتے ہیں جی بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ابھی بھی غلام ہی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ابھی بھی غلام ہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب غلامی ہر کسی کو قبول نہیں ہوتی، تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اس بات پہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہی ہے؟ حکومت نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ جو بھی فیصلے کریں گے وہ کہتے ہیں آپ اس پہ آمین کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے یہ اپنا یہ تقریباً ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے پہلے کے جو بل آئے ہیں، عید سے پہلے ایک بل آیا ہے، ابھی ایک بل آیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، اب تیسرا بل آیا ہے۔ اب یہ ایک منٹ یہ دیکھیں، ابھی یہ تیسرا بل آیا، دو مہینے کا بل جو ہے نا، ایک منٹ دو مہینے کا بل لوگوں کے پاکٹ میں پڑا ہوا ہے، اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جمع کروائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، ان کو ریلیف دینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی یونٹ کم کرنے پڑیں گے۔ اب بل کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ تقریباً 12 سے 13 قسم کے ٹیکس ہیں اس کے اوپر، بالکل ایسے ہی۔ اور آپ اگر بجلی جلاتے ہیں نا، 5,000 کی بجلی آپ نے جلا دی ہے تو اس کا بل جناب علی 12 سے 15 ہزار روپے اس بندے کا بل آئے گا، ٹھیک ہے، اور آئے ہیں لوگوں کے۔ اب مجھے بتائیں 5,000 کی بجلی جلانے والا یا 4,000 کی بجلی جلانے والا وہ 12,000 روپیہ بل کیسے جمع کرائے گا؟ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اور پرامن احتجاج جو ابھی تک جاری ہے، ٹھیک ہے، اور جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، وہ جاری رہے گا۔ اور حکومت سے ریکویسٹ ہے، ہماری التجا ہے کہ وہ خدا کے لیے غریب آدمی پہ رحم کرے، اور غریب آدمی پہ یہ اس بات پہ غور کرے کہ اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کے کاروبار ہو، آمدنی ہو، یا اس کی سیلری زیادہ ہو، یا اس کا جو ہے مطلب مہینے کا خرچہ زیادہ ہو کہ بجلی کے وہ بل بھی دے سکے تو کوئی وجہ نہیں ہے، سب لوگ بل دیں گے، لیکن بعض یہ کاروبار ہے نہیں ہے۔ ڈالر آپ دیکھیں 300 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، دالیں آپ دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، ابھی کچن چلانا مشکل ہو گیا لوگوں کے بالکل لیے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ بتائیں نا مجھے، تو پھر یہ حکومت دیکھ نہیں رہی، یہ اتنی اندھی کیوں ہے؟ چلے بس یہی بات ہے کہ کیوں مطلب ہے اتنا ظلم، اتنی زیادتی؟ ابھی کسی کے پاس پیسے ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ بل دے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں، ایک پیسے ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دیں گے؟ اب لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں بیچی ہیں، گھر کا سامان بیچا ہے، بچوں کی جناب علی اپنا والیاں تک بیچ دی ہیں لوگوں نے، بل جمع کرایا، اب دوسرے مہینے پھر جمع کروایا، پھر اوپر سے بل آ گئے۔ اب یہی ہے کہ بس کچھ نہ کچھ غریب عوام کے بارے میں غریب سوچا آدمی جائے۔ کے بارے میں سوچنا ٹھیک ہے، چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یہ اس طرح نہیں چلے گا، بس ٹھیک ہے، چلیں اس طرح چلے گا نہیں۔ بس ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا کہ غریب عوام جو ہے وہ اس ٹائم اپنی جو ضروری اشیاء، قیمتی اشیاء جو ہیں وہ بیچ کے بجلی کے بل جمع کروا رہی ہے۔ مطلب غریب عوام کا کوئی پرسان حال موجود نہیں ہے، لوگ اپنے موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں جس پہ ان کی روزی ہے، اپنے بچوں کے کان کی بالیاں بیچ رہے ہیں۔ خدا را ان غریب عوام کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ غریب عوام کے بارے میں آواز اٹھائی جائے۔ شکریہ بہت بہت۔